خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کے شبہات کے جوابات دیے ہیں۔ ایک شبہ یہ تھا کہ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، اور وہ کئی عرصہ غار میں پڑے رہے، بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ متصرف اور مختار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے، ان کو تو اپنے ٹھہرنے کی مدت بھی پتہ نہیں تھی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے دائیں اور بائیں۔ وہ تو اپنی کروٹیں بدلنے کی بھی اختیار نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس تو اپنی کروٹیں بدلنے کا اختیار بھی نہیں تھا، تو وہ مختار کل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح جو ہے جنات کے بارے میں شبہ تھا کہ جنات عالم الغیب ہیں اور جنات کو تصرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب دیا کہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ حضرت خضر کو جو ہے ایسا علم تھا کہ وہ جو ہے ایسے واقعات ان سے صادر ہوتے تھے کہ جن کی حقیقت انسانوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے خود فرمایا ما فعلتہ من امری۔ اور اسی طرح جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں شبہ تھا کہ ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے اور ان کے پاس اختیار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب دیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہ رکھی اس میں کچھ کجی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی، قرآن جیسی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، فرمایا کہ ٹھیک اتاری لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ڈر سناوے ایک آفت شدید کا، من لدنہ جو اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیک عمل، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، رہا کریں گے وہ اس میں ہمیشہ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈر سنائے ان کو جو کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی، ان کو کچھ علم نہیں، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادوں کو، کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بڑی بھاری بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، یقولون الا کذبا، سب جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ بڑی بھاری بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پر فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ یہ ایسی بات ہے، اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا، اللہ کے لیے ولد ثابت کرنا، ایسی بات ہے کہ یہ اس بات سے تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس سے آسمان پھٹ پڑے،
اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، سو کہیں تو گھونٹ نہ ڈالے اپنی جان کو ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر ایمان نہ لائیں وہ اس بات پر اسفن پچھتا پچھتا کر، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کی رونق، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو، ایہم احسن عملا، کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدان، جرزن چانٹ کر، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار والے اور پہاڑی کے رہنے والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری قدرتوں کی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، دقیانوس بادشاہ، جو کہ مشرک تھا، اس کے 6 وزیر، ایک چرواہا اور ایک ان کا کتا، یہ بندے تھے، یعنی 7 بندے تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ موحد تھے، ایماندار تھے، اللہ رب العزت کی توحید کے قائل تھے، اور وہ بادشاہ ان کو شرک پر مجبور کرتا تھا۔ بادشاہ سے تنگ آ کر انہوں نے ہجرت کی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کا واقعہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، اور واقعہ بیان کرنے کا مقصد ایک تو عباد صالحین اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے علم غیب کی نفی ہے، اور دوسرا اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، ترغیب الی الہجرت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، اسلام کے قوانین، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو، تو وہاں پر ہجرت کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ اصحاب کہف نے ہجرت کی۔ اور اسی طرح جو ہے عباد صالحین سے اختیار کی بھی نفی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بعث بعد الموت کا اس بات بھی ہے اس واقعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی 100 سال تک سلائے رکھا، سوئے رہے، اور سونے کے بعد پھر دوبارہ اٹھ گئے۔ اسی طرح جو ہے انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی کئی عرصہ تک قبر میں پڑا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دوبارہ اٹھایا، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت سب مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار والے، والرقیم اور پہاڑی کے رہنے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، تھے وہ ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب جا بیٹھے وہ نوجوان الی الکہف غار میں، فقالوا، پھر وہ بولے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے ہمارے رب دے ہم کو اپنی طرف سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور پورا کر دے ہم کو ہمارے کام میں درستگی۔ انہوں نے اپنے لیے دعا کی۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے اور نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ
ہمارے لیے اس نیک کام میں اپنی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی فرما اور درستگی پیدا فرما دے۔ اصحاب کہف بھی ایک نیک کام کے ارادے سے، شرک سے بچنے کے ارادے سے اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے ارادے سے جب انہوں نے جو غار میں چھپنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اور دوسرا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے محتاج تھے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، پھر پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں، سنین عددا، کئی سال، گنتی کے کئی سال ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ ثم بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ ہم معلوم کر لیں دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے وہ مدت کے جتنی کہ وہ ٹھہرے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر ان کا حال تحقیقی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو زیادہ کیا ہدایت کے اعتبار سے، وربطنا علی قلوبہم، اور گرہ لگا دیا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، پھر کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا، لقد قلنا اذا شططا، تو ہم نے کہی بات حد سے گزری ہوئی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی دلیل کھلی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف جس وقت جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ہم نے ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دی، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور حقانیت کی گرہ تھی، اور مفسرین کی اصطلاح میں اس کو ربط علی القلب کہا جاتا ہے، کہ ان کے دل میں انابت تھی، حق کی طرف رجوع اور میلان تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس انابت کی وجہ سے ہدایت دی، اور پھر ہدایت پر اللہ رب العزت نے ان کو استقامت دی، تو اس استقامت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اور اسی طرح جو ہے جو بندہ قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ حق کا خلاف کرتا ہے اور حق کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر بھی مہر لگاتے ہیں۔ اصحاب کہف کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے حقانیت کی مہر لگائی تھی، اور یہ حق ایسا مضبوط اور راسخ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور کفر میں انتہائی درجے تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مہر جباریت لگا دیتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے پہلے سپارے میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ اور اسی طرح جو ہے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دل تو ہوتے ہیں لیکن دلوں سے ان کو حق جو ہے سمجھ نہیں آتا۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں، آنکھوں سے ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت نہیں دکھائی دیتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن کانوں سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نہیں سنائی دیتا۔ ان کے سامنے قرآن بیان کرو،
قرآن کی آیات بیان کرو ان کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کل انعام، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہے۔ جانور اور ایسے بندے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی اور فرمایا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا، یعنی اس بادشاہ اور مشرکین سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب جا بیٹھو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت سے کچھ، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور بنا دے گا من امرکم مرفقا، تمہارے کام میں آرام، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کانوا من آیاتنا عجبا، یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے تھا، اور اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تو دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ نکلے، تزاور عن کہفہم، کہ یہ دھوپ بچ کر جاتی ہے ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب ڈوبتی ہے، تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، تو کترا جاتی ہے ان سے بائیں جانب کو، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ میدان میں ہیں اس کے، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ راہ دے تو وہی جو ہے آئے گا راہ پر، وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو نہ پائے گا اس کا کوئی رفیق، مرشدن، راہ پر لانے والا۔